آج ہم سیکھیں گے حروف جازمۃ المضارع، یعنی وہ حروف جو فعل مضارع کو حالت رفع سے نکال کر حالت جزم میں لے جاتے ہیں، ان کو حروف جازمۃ المضارع کہتے ہیں۔ ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے 8 ہوتی ہے۔ 4 ہم آج سیکھیں گے، 4 پھر انشاءاللہ کل۔ سب سے پہلا ہے لم۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ جیسے اگر یذہبو ہے نا، تو یذہبو کے شروع میں ہم لم لگا دیں تو کیا آ جائے گا؟ لم یذہب۔ یذہبو کی بجائے یذہب ہو جائے گا۔ آخری حرف پہ پیش کی بجائے جزم آ جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم جیسے دیکھیں یعلم یا تعلم، اصل میں کیا تھا؟ تعلم یعلم، تو لم آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ لم تعلم یا لم یعلم۔ یہ بات یاد رکھیے کہ لم جو ہے اس کی آنے کی وجہ سے 2 تبدیلیاں آپ سامنے دیکھیں گے۔ ایک تبدیلی تو اعرابی تبدیلی ہے اور ایک معنوی تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ اعرابی تبدیلی یہ ہے کہ لام کے آنے کی وجہ سے اگلا جو مضارع ہے وہ مجزوم ہو جائے گا حالت جزم میں، سکون کی حالت میں، جیسے تعلم ہو گیا۔ اور اس کے شروع میں جو حمزہ ہے نا وہ استفہامیہ ہے، یعنی آ حمزہ کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ علم تعلم، تو اس کی ٹرانسلیشن ہونی چاہیے تھی، یعنی آپ نے مضارع کے پڑھا کہ مضارع میں زمانہ حال اور مستقبل ہوتا ہے۔ لم تعلم نہیں تم، کیا تو نہیں جانتا یا جانے گا، کیا تو علم تعلم کا مطلب ہونا چاہیے تھا کیا تو نہیں جانتا یا جانے گا۔ لیکن یہ آپ قاعدہ لکھ لیں کہ لم جب مضارع کے شروع میں آتا ہے، ایک تو اس کی اعرابی تبدیلی آتی ہے اس لفظ کے اندر، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ مضارع جو ہے وہ فعل مضارع کا فعل ماضی میں ترجمہ کریں گے۔ تو صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا تو نے نہیں جانا، کیا تمہیں نہیں پتا ہے، تو یہ مضارع ہے اور اس کی ٹرانسلیشن تو یہ ہونی چاہیے تھی کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نہیں جانے گا۔ لیکن لم کے آنے کی وجہ سے مضارع ماضی میں چلا جائے گا، تو ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ کیا تمہیں نہیں پتا؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں نا، عربی گرامر کی وجہ سے ہم یہ سب سیکھ رہے ہیں نا کہ جب ٹرانسلیشن کرنی ہے تو اس کے لیے کون سا زمانہ استعمال ہوگا، یہ قاعدے، یہ سب رولز میں یاد ہوگی تو آسانی سے اس کی ہمیں سمجھ آ سکے گی۔ اس قاعدے کی سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ لم جازمۃ المضارع میں سے پہلا حرف لم ہے، اس کی دونوں تبدیلیاں جو ہوتی ہیں انہیں کو بھی۔ اچھا اگلا ہے لما۔ لما کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک نہیں۔ لما میں بھی فعل مضارع کو حالت جزم میں ایک تبدیلی یہ، اور دوسری تبدیلی معنی کو ماضی منفی میں لے جاتا ہے۔ جیسے پیچھے بھی ماضی منفی میں ہم نے کیا نا، تو اسی طرح اس میں بھی ماضی منفی ہو جاتا ہے۔ جیسے لما اذهب الى اسلام آبادی، لما اذهب تھا تو اذهب ہو گیا ایک تبدیلی۔ کیا ٹرانسلیشن ہونی چاہیے تھی؟ میں ابھی تک نہیں جاتا یا ابھی تک نہیں جاؤں گا، لیکن لما آیا تو اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ ماضی والا ہو گیا، میں ابھی تک اسلام آباد نہیں گیا۔
अज़हब, लम्मा अज़हब, मैं अभी तक नहीं गया। फिर उसके बाद तीसरा है लामे अमर। लामे अमर, लामजली, लामजली का मतलब होता है चाहिए कि। एक लामे कई था जो लास्ट टाइम पढ़ा, ताकि का मतलब था, तो वो नासिबातुल मजारे में आता था। अब लामे अमर चाहिए के, लिया जलिस, चाहिए के बैठ जाए, कुल्लू हर तालिबिन तालिब इल्म फी हाजिल गुरफाती, इस कमरे में। अब ठीक, अब ये देखिए, लिया जलिस, इसका इस लफ्ज का माना है चाहिए कि वो बैठे, यही करेंगे क्योंकि लाम आगे शुरू में, तो इसलिए लिया जलिस। मीनिंग क्या होगा, चाहिए कि। तो चौथा है लाए नहीं, लाम जबर अलिफ ला, क्या मतलब होता है इसका, ना। ला तुश्रिक बिल्लाह, तू शिरक ना कर अल्लाह से, यानी ये क्या कर देता है, ला जो किसी को किसी काम से रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन ऐसा ना करो, ऐसा ना, यहाँ ना बैठो, शोर ना करो वगैरह। तो इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में भी सूरह लुक़मान की ये आयत है, ला तुश्रिक बिल्लाह, कि तू शिरक ना कर अल्लाह से। तो इसमें क्या तब्दीली आई, लास्ट पे तो शरीक था, तो शरीक हो गया, हालत जो है सुकून वाली हो गई। जाहिर बात है जब शुरू में लाम ज़बर अलिफ ला आएगा तो फिर इसकी ट्रांसलेशन में मना करना, रोकना पाया जाएगा। और लाए लामे अमर के अंदर इस तरह चाहिए कि होगा, जब चाहिए कि करेंगे तो फिर खुद बहुद उसका तर्जमा उसके मुताबिक होगा, चाहिए कि बैठ जाए, चाहिए कि वो खड़े हो जाए, चाहिए कि वो चला जाए, इस तरह से उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। इन चारों अल्फाज का इस्तेमाल हमने सीखा है कि इन ये एराबी हालत को बदल देती हैं और इनकी वजह से ट्रांसलेशन में क्या तब्दीली आती है, ये भी हमने सीखा। इंशाल्लाह जैसे जैसे इनका इस्तेमाल हम देखेंगे कुरान के अंदर तफसीर पढ़ते हुए, तो मजीद हमें समझ आ जाएगी। जी, लामजली दो तरह से इस्तेमाल होता है, चाहिए कि लाम अमर के तौर पर भी, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हमें पता चलेगा कि ये लाम ताकि के लिए आया है, ये चाहिए के लिए आया है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हमें पता चल जाएगा इंशाल्लाह।